فرمایا سنو یہاں سنو، ایک آگ بوٹ ڈوبا جاتا تھا، اس میں تمہارا دینی اور سلسلے کا بھائی، سلسلہ جانتے ہیں، سلسلہ صابری، کلیری، نقشبندی، چشتی، یہ سلسلہ صوفیوں کا، دینی بھائی ہی کافی تھا، لیکن نہیں، سلسلے کا بھی تھا بھائی، سلسلے کا بھائی اسی آگ بوٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی گریہ و زاری نے، یعنی اس کے رونے دھونے نے مجھے بے چین کر دیا، آگ بوٹ کو کمر کا سہارا دے کر اوپر کو اٹھایا، جب آگے چلا اور بندگان خدا کو نجات ملی، اسی سے یہ کمر چھل گئی ہوگی اور اسی وجہ سے درد بھی ہے، مگر اس کا ذکر کہیں کرنا نہیں۔ کرامات امدادیہ صفحہ نمبر 36۔ استغفر اللہ، حضرت دیوبند میں آرام فرما رہے ہیں، کشتی بحر عرب میں چل رہی ہے، بھنور میں وہاں پھنسی ہے، وہاں دل کے اندر وہ اپنے پیر کو خیال کرتا ہے، اور یہاں حضرت کیا کر رہے ہیں، اور یہاں حضرت کو سب کچھ پتا ہو رہا ہے، کمر تو بعد میں دبوا رہے ہیں بھائی، آپ پہلے کہاں سے، کمر بعد میں دب رہی ہے، حضرت کو سب خبر ہو رہی ہے باتیں، اور وہاں پہنچ کر کے سمندر میں، اعوذ باللہ، سمندر میں، یہ تو خود ہی پانی کا جہاز ہو گئی، یہ تو کمر نہ ہوئی تو کوئی کرین ہو گئی ہے، کتنی مضبوط حضرت کی کمر تھی، اگر اتنی مضبوط تھی اور اتنی تیز رفتار تھے حضرت کی، دیوبند سے پہنچ گئے وہاں، اتنا شارٹ کٹ مار دیا تو کمر چھلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ ہی بہتر جانے، آپ دیوبند والوں سے پوچھ لیں، حضرت کی قبر جا کے ناپ لیں، ہے نا، سوچیں آپ، اور کمر کیسے چھل، لیکن کہتے نا گپ، جھوٹ بولنے والا، کمر چھلا کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے بزرگ یہ کرتے ہیں۔ اچھا، اشرف علی صاحب تھانوی ایک اور واقعہ بیان کر رہے ہیں، سن لیں، لگے ہاتھوں، بڑا مزیدار یہ بھی واقعہ ہے۔ ایک طالب علم قدرت علی ساکن اندری، ملک پنجاب، مرید و خادم حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر تھا، اس نے بیان کیا کہ بے شک، اب دیکھو اس کی شہادت بھی دی جا رہی ہے، بے شک فلاں وقت میں حاضر تھا، حاجی صاحب حجرے سے باہر تشریف لائے اور اپنی لنگی بھیگی ہوئی مجھ کو دی اور فرمایا اس کو کنویں کے پانی سے دھو کر صاف کر لو، کنویں کے پانی سے دھو کر صاف کر لو۔ اس لنگی کو جب سونگھا، اور یہ بھی من چلا رہا ہوگا، لنگی سونگھنے کی کیا ضرورت ہے، بھیگا تھا تو بھیگا تھا، لیکن دیکھیں گرو ہیں، چیلے بھی ہوشیار ہیں، لنگی سونگھا، کہہ رہا جب سونگھا تو اس میں دریائے شور کی بو اور چکناپن معلوم ہوا۔ اس کے بعد حضرت حافظ صاحب اپنے حجرے سے برآمد ہوئے اور اپنی لنگی دی، اس میں بھی دریا کا اثر معلوم ہوتا تھا۔ یہ دیوبند کے لوگ ہیں، ہے نا، یہ دیوبند کا عقیدہ ہے کہ ان کو کوئی مصیبت پڑے تو وہ کس کو آواز دیتے ہیں؟ اپنے پیروں کو۔ اگر بریلوی بیچارہ یا غوث المدد کہتا ہے یا خواجہ غریب نواز کہتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور یہ دیوبند کے لوگ کس کھاتے میں آئیں گے؟ میں اسی لیے کہتا ہوں وہ تو علل اعلان کہتے ہیں لیکن یہ پردے کی آڑ میں کہتے ہیں۔ اور سنو ان کا عقیدہ، یہ عقیدہ جو دیوبند کے لوگوں کا ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں یہ عقیدہ مکے کے کافر اور مشرکوں کا بھی عقیدہ نہیں تھا۔ کیوں؟ دلیل سنو، اللہ وحدہ لا شریک آواز دیتا ہے آسمان سے کہ ظنوا انہم محیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ یونس آیت نمبر 22۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جب یہ مشرکین کشتیوں میں بیٹھ کے چلے اور جب ان کو ظلمتوں نے اور دریا کے موجوں نے گھیرا تو ان مشرکوں نے آواز دی، کس کو؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے اللہ کو آواز دی تو اللہ نے انہیں نجات دی۔ اللہ نے انہیں، وہ مشرک کافر ایسے موقع پر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اس دور کا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان مشرک یہ کس کو یاد کرتا ہے؟ اپنے روشن ضمیر پیر کو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو، اور جناب علی دیوبند کے پیروں کو یاد کرتا ہے۔ یہ دیوبند کی پیری مریدی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم کے مطالعہ میں عقیدہ ہے کہ نہیں میرے عزیزو، میرے دوستو؟ اور سنو، اللہ تو یہ فرمائے قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا۔ اللہ سوال کرتا ہے کہ میرے بندو یہ بتاؤ، اے نبی سے پوچھو کہ جب تم سمندر کی تاریکیوں میں اور موجوں میں پھنستے ہو تو یہ بتاؤ اس وقت تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ تمہیں کون کشتیوں سے نجات دیتا ہے اور ان موجوں سے نجات دیتا ہے؟ قل اللہ ينجيكم منها، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اور ہر پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، لیکن پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ نجات دیتا ہے اللہ،
اور تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے خداؤں نے، پیروں نے، انہوں نے نجات دیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا جب ہم انہیں خشکی کی طرف لے آتے ہیں اذا ہم مشرکون، تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور یہی واقعہ تھا مشرکین کا جس نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو ایمان دے دیا کہ جب وہ مکے سے بھاگا، نبی نے مکے کو فتح کیا، اور مکے سے جب وہ بھاگا اور سمندر میں کشتیوں پہ بیٹھا، اور کشتی جب انہیں لے کے چلی اور جب بھنور میں پھنسی تو وہی مشرکین بھاگے ہوئے اللہ کو یاد کرنے لگے۔ تو اکرمہ نے کہا ظالموں، تم تو کشتیوں پر اللہ کو یاد کرتے ہو، اور وہی بات تو محمد زمین پہ سکھلاتا ہے کہ لوگوں، فرش ہو کہ خشکی ہو کہ تری ہو، تمہیں نجات دینے والا اللہ ہے، تو تم تری میں اللہ کو یاد کرتے ہو اور خشکی میں اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کود پڑا، باہر آیا، مکہ دوڑ کے آیا، سرپٹ دوڑ کے آیا، ابو جہل کا بیٹا کون؟ اکرمہ، اور کہنے لگا اللہ کے نبی اب ہماری سمجھ میں آپ کی توحید آ گئی ہے کہ یقیناً جو رب ہمیں خوش تری کے اندر بچا سکتا ہے وہی رب ہمارا خوشی کے اندر بھی ہمیں بچا سکتا ہے۔ ہم آپ کے دامن سے وابستہ ہونے والے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اکرمہ کو یہی بات ایمان لے آئے، اور ان ایمان والوں کو دیکھو، ان موحدوں کو دیکھو دیوبند کے، اور آگے آئے میں آپ کو بتاؤں، بس بہت باتیں ہیں، اللہ کی قسم بہت باتیں ہیں، میں کہاں کہاں تک آپ کو بتاؤں، رات گزر جائے اگر میں آپ کو بتاؤں۔ یہ دیکھیں حضرت، آئیے میں آپ کو بتاؤں، دیوبندی قبر کا زندہ مردہ ہے نا، دیوبندی قبر میں یہ دیکھیں حضرت اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے کہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ایک بزرگ ایک قبر پہ گئے تو قبرستان والے کے بارے میں کہنے لگے، جب فاتحہ پڑھ کے آئے، دیکھیں قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کا تصور، کہتے ہیں ہم نے آج فاتحہ نہیں کرتے، یہ قبروں پہ یہی سب جا کے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب وہاں فاتحہ پڑھ کے نکلے تو کہنے لگے بھائی یہ عجیب و غریب مردہ ہے۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ تو ہم سے باتیں کر رہا ہے، یہ تو ہم سے باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو پڑھنے کے لیے، تمہیں اور کوئی دوسری قبر نہیں ملی؟ اس طرح کا واقعہ میں دیکھو کہاں نشانی لگا کے رکھتا ہوں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرا واقعہ دیکھتے ہیں جناب، مبشرات صفحہ نمبر 31۔ کہتے ہیں قبروں سے استفادہ کرنے کی شکل و صورت بیان کرتے ہیں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، کہتے ہیں کہ مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیض حاصل کر پہنچنا یہ بے شک صحیح ہے، یہ بے شک صحیح ہے کہ ان کی قبروں سے فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں ارواح ثلاثہ میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑے بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے بھی آرام ہو جاتا، مولانا کی قبر سے مٹی اٹھا کے باندھ لیتا اسے بھی آرام ہو جاتا۔ اتنی کثرت ہو گئی مٹی اٹھانے والوں کی کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالی جاتی تبھی وہ ختم ہو جاتی، لوگ اٹھا کر کے لے جاتے۔ کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کے کہا، صاحبزادے نے ڈال کے باپ کی قبر میں تھک گیا، لوگ اٹھا لے جاتے تھے۔ صاحبزادے نے جا کے کہا، جو بہت تیز مزاج کے، لکھا ہوا صاحبزادے بہت تیز مزاج کے تھے، جا کے کہا قبر سے کہ آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت بلائی ہے، آپ کی تو کرامت ہو رہی اور ہماری مصیبت آ گئی، یاد رکھو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہیں ڈالیں۔ باپ کو دھمکی دے رہا ہے یہ لائق بیٹا دیوبند کا، اگر کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہو گے، جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے کسی کو آرام نہیں ہوا، اس دن سے کسی کو آرام نہ ہوا۔ جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا، نعوذ باللہ۔ دیکھ رہے ہیں قبروں سے استفادہ، قبر والا سن رہا ہے، دھمکی سن رہا ہے، اور باپ سے ڈر کر، بیٹے سے ڈر کے بیچارے نے شفایابی کروانا بھی سب۔ گویا یہ جو بریلی بیچارے جاتے ہیں قبروں پہ، یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں تو تم تو دیوبند کے لوگوں دارالعلوم دیوبند سے بمبارڈ کرتے ہو فتووں کی کہ یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، اور تم یہ عقیدے رکھتے ہو تو کیا ہے کہ نہیں؟ اور سنیں،
اللہ वहदहू ला शरीक ने फरमाया कि गैब के अल्लाह के सिवा गैब कोई नहीं जानता। लेकिन ये देखे शाह अब्दुल रहीम साहब विलायती एक मुरीद थे जिनका नाम अब्दुल्ला खान था और कौम के राजपूत थे और ये हजरत के खास मुरीदों में थे। उनकी हालत ये थी कि अगर किसी के घर हमल होता और तावीज लेने की आता तो आप फरमा दिया क्या करते थे कि तेरे घर में लड़का होगा या तेरे घर में लड़की होगी, और आप जो बतला देते थे वही होता था। पेटों के हालात को अल्लाह क्या फरमाए, अल्लाह यअलमु मा तहमिलु कुल्ल उन्सा, अल्लाह जानता है कि जो हर औरत अपने पेट में लिए हुए है, तहमिलु कुल्लु उन्सा, हर औरत जो अपने पेट में लिए हुए है उसकी खबर किसको है, अल्लाह वहदहू ला शरीक को है। और देवबंद का अकीदा यह है कि हजरत याकूब साहब के जो मुरीद थे अब्दुल्ला खान, अब्दुल रहीम साहब के जो मुरीद थे अब्दुल्ला खान, वो भी ये तमाम सब जानते थे कि पेटों के अंदर क्या है। चुनांचे मैं क्या क्या बताऊं, सुने, मरने का इल्म भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आइए मैं एक और वाक़या आपको आगे लेके चलता हूं। ये अकायदे उलमाए अहले सुन्नत है और मौलाना खलील सहारनपुरी का। इनसे सवाल किया गया, इनसे पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बारे में। तो बहरहाल बड़ा लंबा चौड़ा है। कहते हैं कि मस्जिद नबी की जो फजीलत है वो तो है ही है, ये फजीलत ज्यादती के साथ बुक़ाए शरीफा में मौजूद है। इसलिए यानी ये फजीलत ज्यादती के साथ इन मसाजिद की, यानी मक्का की, मदीने की और बैतुल मक़दस की जो मसाजिद हैं, इनकी जो फजीलत है वो तो है ही है। इन फजीलतों से भी ज्यादा अफजल कौन सी चीज है, बुक़ा शरीफा में जो मौजूद है। इसलिए कि वो हिस्से जमीन, सुनो, वो हिस्से जमीन जो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाए मुबारका को मस किए हुए है, यानी छुए हुए है, अलल इतलाक अफजल है, यहां तक कि काबा और अर्शो कुर्सी से भी अफजल है। ये इसकी क्या जरूरत है तुमको बयान करने? क्या यह अकीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि मैं जहां दफन हूं या मैं जहां बैठता हूं वो बैठक अर्श से भी ज्यादा अफजल है, काबा से भी अफजल है? क्या सहाबे कराम इस बीच में पड़े? लेकिन देखें, ये वो लोग हैं जो कयास के घोड़े बकटूट की तरह दौड़ाते हैं और जो चाहते हैं बयान करते हैं। यहां तक कि काबा और उससे भी ज्यादा अफजल है ये। और इसके अंदर बहुत सारे अकायद हैं, ये मिलाद के और किसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, सुनते हैं, और वहाबियों की और देवबंदियों की गालियां, और इसके अंदर पूरे सब जो है दस्तखत हैं सब देवबंदी मौलवियों के। ये पढ़ने की किताब है, इसको भी आप हज़रात पढ़ें। और मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये मालूम है ये कौन है? मकतूबात में अलहाज गुल अहमद कादरी भी ये एक पाकिस्तान में एक इलियास कादरी निकला है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मौलाना इलियास साहब तबलीगी जमात के थे, हाँ वो थे, और यही इलियास कादरी सगे मदीने का कुत्ता निकला हुआ है। ये यहाँ पे देखें, ये नक्शे पाए रसूल को हर किताब के अंदर ये करता है, और बाकायदे अब हिंदुस्तान पाकिस्तान में बाकायदे जूते की तस्वीर हुजूर की बना के या रसूल अल्लाह अल मदद और अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह जूतों पे लिख के उसको सरों पे रख के जुलूस निकाला जाता है, हाँ, और उससे तबर्रुक हासिल किया जाता है। ये तो रहा बरेलवियों का इलियास अहमद कादरी। और मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी की किताब मेरे साथ मौजूद है। माफ करना मुझे मेरे भाई, है ना, क्योंकि मैं आपको हक बतलाना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों हक को समझने की कोशिश करो और सही रास्ते पे आओ। भाई वो किताब क्या हुई? आमाले कुरानी इसमें होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये देखें अल्लाह इस्लाही निसाब हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ अली थानवी, जिसके अंदर हयातुल मुस्लिमीन और पूरी किताबें मौजूद हैं। ये देखें, हजरत थानवी साहब फरमाते हैं, हाजा निआल मिसाल निआलिही सल्लू अलैहि व आलिही नक्शे नाले शरीफ बमकामे की निशाने कफे पाए तुबवद सालहा सद्दे साहब नजरा खाहद बूद, यानी आपके पैरों के जहाँ निशान होते हैं सालहा वहाँ साहब नजर औलिया सजदा करें तो भी नहीं पहुँच सकते हैं, यूँ समझ लें आप। लिखते हैं हजरत इस नाले शरीफ के बारे में, कहते हैं कि देखें तरीक़े तवस्सुल देखें, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी बयान करते हैं, कहते हैं कि बेहतर यह है कि आखिर शब में उठकर वजू करके तहज्जुद जिस कदर हो सके पढ़े, उसके बाद 11 बार दरूद शरीफ
سنو 11 بار درود شریف، 11 بار کلمہ طیبہ، 11 بار استغفار پڑھ کر اس نقشے کو، کون سے نقشے کو؟ اس نقشے کو، جوتے کے نقشے کو